بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ مکمل خوش 100% اور خالص خوشی تو محض ایک تصور ہے جو انسان کو نہ جنت میں ملی تھی اور نہ شاید پھر ملے گی۔ قصور جنت کا نہیں ہوتا، آدمی خوشی کی یکسانیت اور افراد سے بھی پور ہو جاتا ہے۔ یہ ٹھیک ہے، میں خوش نہیں تھی بلکہ بہت دکھی تھی، اپنے آپ کو مجبور اور محکوم سمجھتی تھی، بہت دکھی تھی اپنی زندگی کے شب و روز سے۔ اب تمہیں احساس ہو رہا ہے کہ تمہارا دکھی ہونا غلط تھا۔ اگر میں اپنا موازنہ اس ملک کی لاکھوں کیا کروڑوں عورتوں سے کروں تو شاید خود مجھے اپنی خوش قسمتی پر رشک آئے۔ کیا نہیں تھا میرے پاس اور کیا نہیں ہے، مگر پھر بھی میں دکھی تھی۔ اتنی دولت، عزت اور شان و شوکت کے باوجود میں صرف ان چیزوں کو دیکھتی تھی جو مجھے حاصل نہیں تھیں، مثلا شوہر کی ساری محبت اور توجہ۔ اس میں دوسری عورتیں ہمیشہ حصہ دار بنی رہیں، میں اس کا سارا وقت مانگتی تھی۔ اس جیسے کسی بھی مرد کے لیے یہ ناممکن تھا کہ وہ دنیا کے کام چھوڑ دے اور اپنا سارا وقت میرے لیے وقف کر دے۔ میں کہوں اٹھ جاؤ تو وہ اٹھ جائے، میں کہوں سو جاؤ تو وہ سو جائے۔ کیا سب بیویاں ایسا ہی چاہتی ہیں؟ میں فکر مند ہو رہا ہوں۔ چاہتی ہیں، مگر یہ ایسا ہی ہے جیسے مرد اپنی خواہشات کے گھوڑے پر سوار ہو کے ساری دنیا حاصل کر لینا چاہتے ہیں اور سب حاصل کر کے بھی مطمئن نہیں ہو سکتے۔ شاہ عالم کے ساتھ میری شادی صرف اس لیے ناکام تھی کہ ہمارے درمیان اعتماد کا رشتہ نہیں تھا، وہ محبت نہیں تھی جس میں نہ حسد ہو اور نہ پچھتاوا۔ جو انسان کے لیے سب کچھ ہو، اسے محسوس ہو کہ محبت نے اس کے وجود کے خلا کو پور کیا ہے اور اس عورت کے بغیر جو اس کی شریک حیات ہے وہ ادھورا ہے، جیسے ایک پہیے والی گاڑی۔ اور یہ احساس ہو کہ دوسرا کوئی پہیہ اس گاڑی میں فٹ کیسے ہو سکتا ہے۔ اس نے کافی کے 2 مگ درمیان میں رکھے اور پھر فریج میں سے سینڈوچ نکال کے مائکرو اوون میں گرم کرنے کے لیے رکھ دیے۔ تمہاری باتوں سے مجھے محبت کے نظریاتی بلکہ تصوراتی اور عملی پہلو کو سمجھنے میں مدد ملی ہے۔ میں نے کہا، میں تمہیں ایک عام عورت سمجھتا تھا جس کے پاس صرف حسن ہو تو وہ سمجھ لیتی ہے کہ سب کچھ ہے۔ حسن بھی دیکھنے والے کی نظر میں ہوتا ہے، لیکن تمہاری ذہانت اور عقل حسن کسی کی نظر کا محتاج نہیں۔ میں پڑھنے کی شوقین تھی، سوچا تھا کہ شادی کے بعد فراغت ہوگی تو MA اور پھر PhD کروں گی، کسی کالج میں پڑھاؤں گی یا سوشل ورک کروں گی۔ مجھے اس کے لیے موافق حالات بھی میسر تھے، نہ مجھے گھر سنبھالنا تھا اور نہ مجھ پر کسی خاندان کی ذمہ داری تھی۔ بچے بھی نہیں ہوئے، میرے پاس بہت وقت تھا۔ پھر تم نے ارادہ کیوں بدل دیا؟ شوہر کی خوشی کے لیے۔ وہ خود صرف BA پاس تھا، ہر مرد کی طرح اسے بھی کمپلیکس ہو جاتا۔ اگر میں اتنا پڑھ جاتی، اس کے نزدیک علم صرف کسی مقصد کے حصول کا ذریعہ تھا اور مقاصد بڑے محدود تھے، عزت، شہرت اور دولت۔ اگر کسی ان پڑھ یا میٹرک پاس کو یہ سب حاصل ہو جاتا ہے تو اسے کیا ضرورت ہے ڈگریاں جمع کرنے کی اور افلاطون بننے کی؟ ذہنی اور قلبی تسکین کیا صرف کتابوں سے ملتی ہے؟ یہ بات وہ سمجھ ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ بلا وجہ دماغ سوزی سے کیا حاصل ہے؟ کھاؤ پیو، گھومو پھرو، عیش کرو۔ خدا نے جو خوش نصیبی کی لاٹری تمہارے نام کھول دی ہے، اس کے بعد تمہیں کچھ اور حاصل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ علم بڑی دولت ہے، مگر جا کے دیکھو بڑے بڑے علماء جوتیاں چٹکھاتے پھرتے ہیں اور وہ بھی اسی زندگی کا خواب دیکھتے ہیں جو تم گزار رہی ہو۔ اصل بات یہ تھی کہ وہ ڈرتا تھا۔ کس بات سے؟ وہ سمجھتا تھا کہ میں نے اتنا پڑھ لکھ کے اپنا نام خود پیدا کیا، میں مشہور سوشل ورکر بن گئی یا کسی کالج کی پرنسپل وغیرہ ہو گئی تو میری عزت کے سامنے اس کی کھوکھلی عزت اور شہرت ماند پڑ جائے گی۔
یہ معاشرہ کتنا ہی زبردست کیوں نہ ہو، ابھی تک پڑھے لکھے آدمی کی عزت کی جاتی ہے۔ بات وہیں عدم اعتماد کی تھی، وہ یہی چاہتا تھا کہ عزت، شہرت، دولت سب اس کی ہو، میں یہ سب اس کے نام سے پاؤں، خود اپنی کوشش اور صلاحیت سے حاصل نہ کروں۔ یہ اس کے لیے بڑی بے عزتی کی بات ہوتی کہ وہ BA پاس ہو اور BB ڈبل MA PhD۔ سیاست میں عزت مصنوعی ہوتی ہے اور ٹھوس بنیادوں پر استوار نہیں ہوتی، یہ بات وہ بھی جانتا تھا۔ عورت قربانی دینا جانتی ہے، میں نے اس کی عزت کا برہم رکھا اور اپنی خواہشات کا گلا گھونٹ دیا۔ اب تم آزاد ہو۔ ہاں، تم نے پوچھا تھا کہ اس کی لاش دیکھ کر مجھے کیسا لگا تھا، تو ایسا نہیں ہے کہ اس وقت مجھے اپنی آزادی حاصل کرنے کے خیال سے خوشی ہوئی تھی، وقتی طور پر مجھے سخت صدمہ ہوا تھا۔ کسی دشمن کے مر جانے پر بھی دکھ ہونا ایک فطری بات ہے۔ میں ایسے انسان کا تصور نہیں کر سکتی جو دشمن کی موت پر مٹھائی بانٹے اور واقعی خوشی کے شادیانے بجائے۔ ایسے آدمی ہیں مگر وہ انسان نہیں ہیں، میں تم سے اتفاق کرتا ہوں۔ شاہ عالم مجسم برائی نہیں تھا، اور پھر اتنا عرصہ وہ میری زندگی کا ایک حصہ رہا تھا۔ صدمے سے میرا دماغ معوف ہو گیا تھا۔ میرے لیے رو رو کے برا حال کر لینا اور بیوگی کے سوگ کا ڈرامہ کرنا مشکل تھا۔ میں نے یہ بھی سوچا کہ اس کے ذمہ دار تم ہو اور میں تم کو یہ سزا دے سکتی ہوں کہ تمہاری سازش کو ناکام بنا دوں، مگر میں خود اس میں شریک تھی، شریک ہونے پر مجبور کر دی گئی تھی۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ میں مزاحمت کر سکتی تھی، جان دے سکتی تھی یا لے سکتی تھی۔ مجھے کئی ایسے مواقع ملے جب میں تمہارا بانڈا چوراہے پر پھوڑ سکتی تھی، پھر تم نے ایسا کیوں نہیں کیا تھا؟ بس مجھے تمہاری مجبوری کے خیال نے روک لیا۔ تم کو بھی اس دلدل میں تمہاری مرضی کے خلاف گھسیٹا گیا تھا، اور تم اپنی اور دوسرے لوگوں کی مجبوری کے جال میں پھنس گئے تھے۔ تم کو شاہ عالم نے مہرے کے طور پر استعمال کیا تھا، ورنہ تمہارا سیاست سے دور کا بھی تعلق نہیں تھا۔ بعد میں تم نے اسے ایک چیلنج سمجھ کے قبول کر لیا تھا، اس لیے میں نے تم سے دشمنی نہیں کی کہ تم شاہ عالم کے دشمن نہیں تھے، اس نے دشمنی کی تھی تم سے اور تمہیں زبردستی اپنا دشمن بنا لیا تھا۔ میں ایک طرح سے غیر جانبدار تماشائی بنی رہی۔ میں نے شاہ عالم کے خلاف خود کچھ نہیں کیا اور تمہارے خلاف بھی۔ میں نے کہا تھینک یو ویری مچ کہ تمہیں مجھ سے ہمدردی تھی۔ وہ مسکرائی۔ ایک اعتراف کرنے میں کوئی حرج نہیں، یہ صرف ہمدردی نہیں تھی جس نے مجھے غیر جانبدار رکھا، بلکہ کچھ تمہاری ہمدردی میں جذباتی کر دیا۔ میں تمہیں پسند کرتی تھی، اس کا بھی شکریہ۔ میں نے کئی بار سوچا کہ تم میں اور شاہ عالم میں ویسے کوئی فرق نہیں، ایک کی جگہ دوسرا لے سکتا ہے، کسی کو احساس نہیں ہو سکتا کسی تبدیلی کا، لیکن کاش ایسا ہوتا کہ مجھے بھی فرق نہ پڑتا، میں اپنے شوہر کی جگہ تمہیں قبول کر سکتی، رکھ سکتی۔ اخلاقی، شرعی اور قانونی طور پر یہ ممکن نہیں تھا، لیکن تمہارے لیے میرے دل میں ستائش کے جذبات ایک حقیقت تھے جن پر مجھے کوئی شرمندگی نہیں۔ یہ سب سے بڑی وجہ تھی کہ میں نے تمہیں کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش میں اپنے شوہر کا ساتھ دینے سے روکا۔ ہم ایک ہی میز پر بیٹھے ہوئے تھے، رات یا صبح کے 3 بجے تھے۔ اس نے عادت کے مطابق جو لباس اور خوشبو استعمال کی تھی وہ بڑی ہیجان خیز تھی، مگر یہ سب اس نے مجھے رجانے کے لیے نہیں کیا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ میں ہمیشہ اس کی دسترس سے باہر رہوں گا۔ ابھی وہ ایک بیوی تھی اور اسے عدت کے 4 ماہ 10 دن اپنی تنہائی کے ساتھ گزارنے تھے۔ یہی احساس تھا جس نے خلوت میں اس قربت کو بھی فاصلے سے بدل دیا تھا، اور ہم ایک دوسرے کے لیے ہمدرد اور غم گسار کے سوا کچھ نہیں رہے تھے۔ جب شاہ عالم مر گیا یا مارا گیا تو میں گھبرا گئی تھی۔ الجھنوں اور پریشانیوں سے بچنے کے لیے میں ہسپتال چلی گئی۔ یہ شاک اتنا شدید تھا
اور اتنا غیر متوقع کہ میں واقعی سکتے میں رہ گئی تھی۔ میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بالکل ختم ہو گئی تھی، اور لوگوں نے یہ سمجھتے ہوئے کہ میری یہ حالت فرط غم سے ہے مجھے اسپتال پہنچا دیا، اور یہ بہت اچھا ہوا، وہاں مجھے سوچنے کا موقع ملا۔ میں نے ایک سینئر ڈاکٹر کو اپنے ساتھ ملا لیا، یہ بتا دیا کہ میں کسی سے ملنا نہیں چاہتی، نہ اخبار والوں سے، نہ ہمدردی رکھنے والوں سے، میں تنہائی چاہتی ہوں۔ ڈاکٹر نے میری مدد کی، میں ٹی وی پر سب دیکھتی رہی، اخبار پڑھتی رہی۔ میرا خیال تھا کہ تم مجھے فون ضرور کرو گے، تم کو بھی معلوم ہوگا کہ میں کس اسپتال میں ہوں۔ تم سے کچھ بعید نہ تھا کہ ڈاکٹر کے بحروب میں مجھ سے ملنے پہنچ جاؤ۔ میں نے کہا میں نے تمہیں مایوس کیا، لیکن یہ احتیاط پسندی تھی، میں اپنے لیے مزید الجھن اور پریشانی کے اسباب پیدا نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں گھر آ گئی تھی، اور تم نے دیکھا وہ عزت شہرت جو شاہ عالم کے نام سے مجھے حاصل تھی کتنی مصنوعی تھی۔ آج میں اکیلی ہوں، اب کوئی ادھر آتا ہی نہیں، فون کی گھنٹی تک نہیں بجتی۔ میں نے کہا تم نے کیا سوچا ہے اپنے مستقبل کے بارے میں؟ اب تم آزاد ہو۔ ہاں، ایک شاہ عالم نے تو پیچھا چھوڑ دیا، دوسرے کا کیا ارادہ ہے؟ آج تو میں بیوہ ہوں، جب تم ثابت کر دو گے کہ تم شاہ عالم ہو۔ یہ ثابت ہو گیا ہے، ڈاکٹر صفدر نے دوسرے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں یہی لکھا ہے جو صبح اخبارات میں شائع ہوگا۔ پھر میرے مستقبل کے بارے میں مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ تم تو ساری دنیا کے سامنے وہی ہو، میرے شوہر نامدار، میرے مجازی خدا۔ میں نے کہا تم کچھ عرصہ میرا ساتھ دو گی؟ اب دینا ہی پڑے گا، وہ بولی۔ حقیقت اپنی جگہ ہے کہ تم بیوہ ہو، تم میرے لیے غیر ہو اور میں تمہارے لیے نام محرم۔ تم اسی گھر کے کسی کمرے میں رہ سکتی ہو، بالکل الگ، تمہاری زندگی میں کوئی خلل اندازی نہیں ہوگی، لیکن سب کے سامنے ایک رول نبھانے کی مجبوری ہے۔ ہم اس 4 ماہ 10 دن کی مہلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ ظاہر کر سکتے ہیں کہ ہمارے درمیان اختلافات بڑھ گئے ہیں۔ تم میرے ساتھ کہیں نہیں جاؤ گی، کہیں نظر نہیں آؤ گی، سوائے اس گھر میں آنے والوں کے تمہیں کوئی نہیں دیکھ سکے گا۔ اس عرصے میں شاہ عالم کا سب کچھ میں تمہارے نام کر دوں گا، جتنی دولت بینک میں ہے، جتنی پراپرٹی ہے، جو انویسٹمنٹ ہے جو میرا نہیں ہے، وہ سب ہی تمہارا ہے۔ اس کے بعد تم آزاد ہو۔ میں صرف ایک بیان دوں گا کہ ہم الگ ہو گئے ہیں، میں نے طلاق دے دی ہے۔ تمہیں یقین ہے کہ تم وہ سب کر سکو گے جو شاہ عالم کرتا تھا، جو کچھ وہ کرتا تھا؟ میں نے کہا سب اچھا نہیں تھا، اس کی سیاسی زندگی اور پبلک لائف ایک کھلی کتاب تھی، اسے کوئی بھی پڑھ سکتا تھا، میں بھی پڑھ چکا ہوں، لیکن اس کی ایک الگ پرائیویٹ لائف تھی، اس سے عام لوگ واقف نہیں، عام لوگ کیا خاص لوگ بھی نہیں جانتے۔ میں سمجھ گیا کہ اس کا اشارہ اپنی طرف تھا، اس میں ضرور دشواری پیش آئے گی، لیکن میرا خیال ہے کہ 3-4 ماہ جب تک تم میرے ساتھ ہو بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے، اس کی خوبیاں باقی رہیں گی، خرابیاں دور کرنا میرا کام ہے۔ وش یو گڈ لک۔ میں نے کہا میں ایک بہت بڑی تبدیلی دیکھ رہا ہوں، تم ایک بد مزاج، بد خو اور بد زبان عورت تھیں، وہ شاہ عالم کی بیوی تھی، اور اب میں صرف رخشندہ ہوں، شادی سے پہلے والی تو نہیں بن سکتی، مگر میں آزاد ہوں، میری زندگی اب اپنی ہے۔ اگرچہ یہ سوال نجی نوعیت کا اور قبل از وقت ہے، لیکن کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ زندگی کا باقی سفر تم اکیلے طے کرو گی، یا تمہاری نظر میں کوئی رفیق سفر تھا جو اب بھی کسی راستے پر تمہارے انتظار میں ہو؟ مجھے افسوس اگر ہے تو اسی بات کا کہ تقدیر نے یہ فیصلہ دیر سے کیا۔ بہت انتظار کیا ایک شخص نے میرا، لیکن تمام عمر کون انتظار میں گزار سکتا ہے؟ اور انتظار ہمیشہ امید پر ہوتا ہے۔ کوئی امید نہیں تھی کہ میں لوٹ کے پرانے دراہے پر بھی آ سکتی ہوں، جہاں سے اختیار کی رفاقت ختم ہوتی ہے اور جبر کی راہ میرا نصیب ہو گئی تھی۔ فی الحال اپنی تنہائی کا رفیق میری اپنی ذات ہوگی، اور شاید اس میں سکون ہوگا۔ تم اپنے آپ پر ظلم کرو گی اور بہت سے چاہنے والوں پر بھی۔
ابھی کیا عمر ہے تمہاری کہ تم دنیا تیاگ دو؟ پھر میں کیا کروں؟ ضرورت رشتہ کا کالم میں اشتہار دے دوں؟ اس کی ضرورت نہیں پڑے گی، میری خواہش ہے اور مجھے امید ہے کہ تھوڑا سا گنوا کے تم کو بہت کچھ وہ سب مل جائے گا جس کی تمہیں آرزو تھی۔ کچھ حادثات بظاہر اسباب سے بدبختی کا شاخسانہ لگتے ہیں، مگر در حقیقت وہی خوش قسمتی کا نقطہ آغاز ہوتے ہیں۔ قدرت بڑی انصاف پرور ہے، وہ زخم دیتی ہے تو مداوا بھی کرتی ہے، درد کی دوا بھی دیتی ہے۔ تمہاری محرومیوں کی تلافی ایسے ہوگی کہ تم مجھے دعائیں دو گی۔ وہ ہنسی، تمہیں کیوں؟ جو بھی ہوا اچھا یا برا بہرحال میری وجہ سے ہوا، مگر تمہاری مرضی اور ارادے سے نہیں ہوا۔ میں نے کہا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا؟ یہ مس خان سے پوچھو۔ مس خان عرف چندہ، میں نے گھڑی دیکھی، آج میری زندگی کی آخری رات ہے، کل میں دوسرا جنم لوں گا، کسی اور کی زندگی گزاروں گا۔ صبح جب عدالت میں ڈاکٹر صفدر اپنی پوسٹ مارٹم رپورٹ پیش کر دیں گے تو میں عدالت میں ڈرامائی انٹری دے کے اپنے شاہ عالم ہونے کا اعلان کروں گا۔ بس اس کے بعد ایک مرحلہ پریس کانفرنس میں وضاحت پیش کرنے کا ہوگا، اس کے بعد میں سیدھا یہاں آؤں گا اور تم میرا استقبال کرو گی۔ تمہارے اعلان کے ساتھ ہی لوگ یہاں پہنچنا شروع ہو جائیں گے، مبارکباد دینے والے، خوش آمدی مصاحب اور چمچے، مخلص لوگ بھی ہوں گے، ان میں جن کی حالت اس وقت بیڑوں کے اس گلے جیسی ہے جس کا رکھوالا گڈریا کوئی نہ رہا ہو۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ شاہ عالم کے والدین کا تعلق کس گاؤں سے تھا؟ ایک بیوی کو نہ معلوم ہو یہ ہو سکتا ہے۔ ساہیوال سے لاہور کے راستے میں رینالہ خرد ہے، وہاں سے 8-9 کلومیٹر کے فاصلے پر اختر آباد ہے۔ میں نے کہا، مجھے شاہ عالم کی فیملی کے بارے میں بتاؤ۔ میاں جی مرحوم کیا تھے؟ ماں جی کی بینائی کیسے زائل ہو گئی اور کب اس کے دوسرے رشتہ دار بہن بھائی ان کا گھر؟ اتنی جلدی کیا ہے؟ خود جا کے دیکھ لینا، بلکہ تم کو پہلا کام یہی کرنا چاہیے۔ تم نے ٹھیک کہا، میں ان کے جنازے میں شریک نہیں ہوا، سوئم پر موجود نہیں تھا، اس کی وضاحت کر سکتا ہوں۔ میں قید میں تھا یا رپوش تھا، لیکن اس کے بعد ایک سعادت مند بیٹے کی حیثیت سے مجھے فوراً اپنی ماں کے پاس پہنچنا چاہیے۔ مسئلہ تمہارے لیے بھی ہوگا۔ وہ کیا؟ تمہیں میرے ساتھ چلنا پڑے گا، ایک اچھی بہو بن کے۔ میں کبھی اچھی بہو نہیں تھی، وہ بولی۔ معاملہ دنیا کو دکھانے کا ہے، تمہارے سوا مجھے کون بتا سکتا ہے کہ وہاں کون کیا ہے؟ بے شک زمانہ عدت میں گھومنا پھرنا منع ہے، مگر ضرورت کے عذر پر اجازت ہے، اس مجبوری کا کوئی علاج نہیں۔ ہاں، مجھے اپنا رول تو نبھانا ہی ہوگا دنیا کے سامنے، لیکن تمہارے شریفانہ اور انسانی رویے کو دیکھتے ہوئے میں تمہارا ساتھ دوں گی، یہ تمہارا احسان ہوگا۔ میں نے کہا، تم میری اچھی مددگار اور دوست ثابت ہو سکتی تھی، مگر علیحدگی کے بعد یہ ناممکن ہو جائے گا۔ پھر بھی تمہیں جب کبھی مدد کی ضرورت محسوس ہو تم مجھ پر بھروسہ کر سکتی ہو۔ صبح ہونے والی ہے، اس نے کہا، اب تم کہاں جاؤ گے؟ میں واپس جاؤں گا، ڈاکٹر صفدر میرے انتظار میں جاگ رہا ہوگا، میں اس کے ساتھ ناشتہ کروں گا اور اسی کے ساتھ کوٹ جاؤں گا۔ چندہ بھی جائے گی تمہارے ساتھ؟ اس نے کہا، نہیں، مگر وہ بعد میں یہاں میری پرسنل سیکرٹری بن کے رہے گی۔ کوٹ میں بہت لوگ ہوں گے، شمس اور قریشی تیمور پارٹی کے کارکن، عمر دراز کے ساتھی، وکیل اور صحافی، بہت رش ہوگا۔ عدالت میں شاید داخلہ ہی پاس کے ذریعے ہوگا۔ اس کیس میں دلچسپی بہت بڑھ گئی ہے اور میرا نمودار ہونا ایٹم بم کے دھماکے سے کم نہیں ہوگا۔ کیا تمہارے مخالفین اس کو آسانی سے تسلیم کر لیں گے؟ ان کا باپ بھی مانے گا، نہ ماننے کی گنجائش ہی نہیں۔ میں نے کہا، تم سے مل کے مجھے مزید اطمینان ہو گیا ہے، میں ڈر رہا تھا کہ نہ جانے تمہارا کیا رد عمل ہوگا۔
لو بھائی جو بھی ہوا اس میں نہ تمہاری مرضی کو دخل تھا اور نہ میری مرضی کو، ہم دونوں تباہی سے بچ گئے۔ یہ پھر سچ ہو گیا کہ دوسروں کے لیے گڑھا کھودنے والا خود اس میں گر جاتا ہے۔ اب عقل مندی اسی میں ہے کہ ہم اپنی اپنی تقدیر کے فیصلے کو قبول کریں۔ میں نے کہا کاش ہم اچھے دوستوں کی طرح رہ سکتے، وہ اداسی سے مسکرائی، رہ سکتے ہیں اظہار کیے بغیر۔ یہ بتاؤ کہ تم کو آم کا اچار لانے کی کیا سوجی؟ میں نے اسے بتا دیا، وہ بہت ہنسی۔ 4:30 بجے میں واپس گھر پہنچا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ خان جی اور ڈاکٹر صفدر برآمدے میں کرسیاں ڈالے شطرنج کی بازی لگائے بیٹھے ہیں۔ معلوم نہیں کیسے باتوں کے دوران میں انہوں نے ایک دوسرے کے مشاغل اور دلچسپی کے موضوع پر بات سے یہ جان لیا کہ شطرنج کا کھیل ان کے درمیان قدرے مشترک ہے اور وہ بساط جما کے بیٹھ گئے۔ میں نے کہا کمال ہے، شطرنج کھیل رہے ہیں آپ لوگ اس وقت؟ ڈاکٹر صفدر نے سر اٹھایا، کیا اس وقت یہاں ہم پولو کھیل سکتے تھے؟ میں نے سر کھجا کے کہا غالباً نہیں، گھوڑا انکار کر دیتا۔ ذہنی اور اعصابی دباؤ کو کم کرنے کے لیے میں شطرنج سے بہتر کوئی کھیل نہیں سمجھتا۔ وہ بولا، پریشان کن خیالات سے بچنے کے لیے ذہن کا رخ تفریح کی طرف موڑ دینا اچھی بات ہے۔ خان جی اپنے اصول پر عمل پیرا تھے، خیال کو کنٹرول کرو۔